بات ہے 7 فروری 2009 کی۔ آسٹریلیا کی اسٹیٹ وکٹوریا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھتی ہے جو شدید ہائی ٹیمپریچر، سخت دھوپ، شدید گرمی اور خشکی کی وجہ سے شروع ہوئی۔ وکٹوریا کے جنگلات تقریباً 190 لاکھ ایکڑز پر پھیلے ہوئے ہیں، جس میں سے 11 لاکھ ایکڑز تک جنگل پوری طرح جل گیا۔ یہ آگ میں جلنے والا ایریا تقریباً کراچی جیسے ایک شہر اور دلی جیسے 3 شہروں کے برابر تھا، یعنی اندازہ لگائیں کہ 3 شہروں تک کا ایریا آگ کی لپٹ میں آیا تھا۔ اراؤنڈ 1 مہینے تک آگ جلتی رہی، جس نے 173 جانیں لیں، بہت سے گھر اور بلڈنگز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورے کے پورے ٹاؤن جل کر راکھ میں بدل گئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ جانور آگ میں جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ پورے ملک میں سے ہزاروں فائر فائٹرز کو بلا کر ہفتوں تک آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی اور فائنلی پورے 1 منتھ کے بعد اس تباہی کو مٹایا گیا۔ اس ڈیزاسٹر کو نام دیا گیا بلیک سیچرڈے بش فائرز۔ اس کے بعد وکٹوریا میں ہیٹ ویو آئی، جس کا ٹیمپریچر 45 to 50 ڈگری سیلسیس تک تھا اور گرم ہوائیں چلنے لگ گئیں، جس سے آگ دوبارہ بھڑکنے کا خطرہ سب کو ڈراتا رہا۔ آخر یہ جنگلوں میں خود بخود آگ لگ کیسے جاتی ہے؟ کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آگ جلنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا مسٹ ہے: فیول، آکسیجن اینڈ ہیٹ، جس کو فائر ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آکسیجن کی موجودگی میں فیول کو ہیٹ دی جائے تو یہاں سے وہ فیول آگ پکڑ لیتا ہے۔ اب جنگلوں میں یہ درخت ہیں فیول، اور آکسیجن تو ہر وقت یہ درخت خارج کرتے ہی رہتے ہیں۔ مطلب کہ آکسیجن اور فیول کی تو یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی ہیٹ کی، جو کچھ ہی منٹوں میں یہ سچویشن بنا سکتی ہے۔ یہ وائلڈ فائرز اکثر گرمیوں کے موسم میں ہی سامنے آتی ہیں، کیونکہ گرمیوں میں شدید ٹیمپریچر اور دھوپ کی وجہ سے درخت، پتے اور ٹہنیاں بالکل خشک ہو جاتے ہیں، جو آگ یا چنگاری کو بہت جلدی پکڑتے ہیں۔ ان وائلڈ فائرز کے مین کازز میں 2 پارٹس ہیں: نیچرل اور ان نیچرل۔ ان نیچرل میں ہم انسانوں کی غلطیاں آ جاتی ہیں، جیسے کیمپنگ وغیرہ میں کیمپ فائر جلانا اور اسے بعد میں صحیح طرح نہ بجھانا، یا کوئی بھی آگ کی چنگاری جنگل میں پھینک دینا، یا پھر یہ بجلی کی تاروں کی سپارکنگ درختوں پر گرنا۔ نیچرل ریزنز میں آسمانی بجلی کا گرنا آ جاتا ہے، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سوکھے درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں پر بہت زیادہ دیر تک دھوپ پڑتی رہے تو وہ اتنے زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں کہ خود بخود ہی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ ریئر کیسز میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ میں جب پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور فرکشن سے چنگاری پیدا ہوتی ہے تو آگ کو بھڑکا دیتی ہے۔ اب اگر اس جنگل میں خشکی زیادہ نہ ہو اور ہوائیں بھی نہ چل رہی ہوں تو پھر آگ جلد ہی بجھنے کے چانسز بن جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب گرمی کی وجہ سے جنگل بھی بالکل خشک ہوا ہوا ہو اور وہاں ہوائیں بھی تیز چل رہی ہوں۔ خشک لکڑیاں اور درخت تو آگ کو زیادہ پکڑیں گے ہی اور نقصان بڑھتا چلا جائے گا، اور ہوا بھی زیادہ چل رہی ہو تو پھر اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کئی بار آگ بجھانے کے بعد دوبارہ سے جل جاتی ہے۔ ان فائرز کو بجھانے کے لیے مینلی 2 ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ پانی کو کنٹینرز میں بھر کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے گرایا جاتا ہے، جس سے آگ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ جس ڈائریکشن کی طرف آگ جا رہی ہوتی ہے وہاں سے فیول یعنی کہ درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے فائر کو مزید فیول نہیں مل پاتا اور فائر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ نقصانات کی بات کی جائے تو یہ وائلڈ فائرز شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کے لیے بہت پرابلمز کھڑے کرتی ہے۔ درختوں، گھروں اور پراپرٹیز کو جلا کر ایسی گیسز اور سموک پیدا کر دیتی ہے جو آس پاس کے لوگوں کے لیے سانس اور لنگز کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز راکھ بن جاتی ہیں اور یہ وائلڈ فائرز بجھانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ لگ جاتی ہے۔ سالوں تک انوائرمنٹ کا ایکو سسٹم تباہ ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی فصلوں اور کراپس کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔